میری جو ذمہ داری فائر آف گاڈ بائبل اسکول نے لگائی ہے وہ بائبل سروے کی ہے، اوٹی سروے کی ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کی ہے، اینٹی سروے کی ہے۔ تو خدا کا شکر ہو کہ ہم آج سروے کرتے کرتے جو ہے وہ آج ہم بائبل مقدس کی 7ویں کتاب پر پہنچے ہیں، اور جسے خزات کی کتاب جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس کے متعلق جو ہے وہ خدا کی قدرت جو ہے وہ بڑے ڈفرینٹ طریقہ سے جو ہے وہ ہمیں اس کتاب میں نظر آتی ہے، اور اس کتاب میں خدا کی جرت، خدا کی غیرت، خدا کی محبت، خدا کے عہد و پیمان کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے کہ کس طرح خدا اپنے لوگوں کے لیے خاص طور پر جنہیں اس نے اپنے خاص ارادہ کے موافق بلوایا ہے، اور وہ ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے اور ان اسی طرح سے بھی جو ہے وہ خدا دریغ نہیں کرتا ہے۔ اور یہ قضات کی کتاب خدا کی قدرت کے اور زمین پر ان سورماؤں کی جو ہے وہ ہسٹری سے اور ان کے کارناموں سے بھری پڑی کتاب ہے، اور یہ بڑی میں اسے بڑی خوبصورت کتاب کہتا ہوں، اور میں اسے ڈائنمک کتاب کہتا ہوں کہ یہ خدا کی جو ہے وہ ڈائنمک کتاب ہے۔ ڈائنمک میں کہ یہ خدا کی ایسی کتاب ہے جو آئٹم بم کی طرح جو ہے وہ غیر اقوام پر گرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور سورماؤں کی صورت میں، قاضیوں کی صورت میں جو ہے خدا جو ہے وہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پر استعمال کرتا ہوا جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ آئیے اس گروپ میں میں نے میسج کیا تھا کافی گھنٹوں پہلے فائر ریکارڈ کے، تو میں نے کہا تھا پلیز کائنڈلی ضرور اس کتاب کے کچھ ابواب جو ہے وہ آپ ضرور ریڈ کر کے جو ہے وہ آئیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کتنے اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اس کتاب کو ریڈ کیا ہے، یا اس کے جو ابواب ہیں انہیں جو ہے وہ ریڈ کیا ہے۔ بہرحال خدا جو ہے وہ آپ کو برکت دے، اور خدا کی جو قدرت ہے وہ آپ کی زندگی میں کام کرے۔ آئیے ہم جو ہے وہ بائبل اسٹڈی کی طرف چلتے ہیں۔ خزات کی کتاب بائبل مقدس کی 7ویں کتاب ہے، اور یہ یشوع سے شروع ہو کر سامویل تک ہمیں لے کر جاتی ہے، جہاں پر یشوع مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، اور اس کے بعد سامویل کی کہانی، سامویل کا ذکر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں تک یہ کتاب ہمیں لے جاتی ہے۔ خزات کی کتاب 21 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس کے تقریباً جو ہے وہ 618 ورسز ہیں، اس کی 618 آیات پر جو ہے یہ مشتمل ہے یہ کتاب۔ اور خزات اسے اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ قاضیوں کے دور کی کتاب ہے، قاضی سے ہی خزات جو ہے وہ لفظ نکلا ہے، بڑے دھیان سے سمجھ لیجیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آئیے بائبل مقدس میں جن کے پاس ضرور کلام خدا ہے میرے ساتھ وہ بائبل مقدس کو نکالیں۔ خزات کی کتاب ہی اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 3 آیات جو ہے وہ کلام خدا میں سے ہم تلاوت کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے اس میں مزید اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوں گے۔ اگر کوئی تلاوت کرنا چاہتا ہے ضرور تلاوت کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ سے کوئی اپنا مائک آن کرے۔ ذات کی کتاب نکالیں جو موجود ہے، اور جو بائبل پڑھ سکتا ہے ریڈنگ کر سکتا ہے۔
جی گڈ ایوننگ پاسٹر جی، میں پڑھتی ہوں. جی گڈ ایوننگ جی، پلیز ریڈ کیجیے. یشوع کی موت کے بعد یوں ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند سے پوچھا کہ ہماری طرف سے کنانیوں سے جنگ کرنے کو پہلے کون چڑھائی کرے. خداوند نے کہا کہ یہودا چڑھائی کرے، اور دیکھو میں نے یہ ملک اس کے ہاتھ میں کر دیا ہے. تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا کہ تو میرے ساتھ میرے قرہ کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا. سو شمعون اس کے ساتھ گیا. آمین. آمین. سو یہاں پر خدا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتا ہے، اور یہاں سے مجھے حوالہ بتا دیجئے گا. اوکے 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 اوکے، قضات کی کتاب ہی نکالیں. اوکے ایک منٹ. قضات ہاں جی، چیپٹر 1 نکالیں. چیپٹر 1. جی جی ہاں چلو ٹھیک. ٹھیک ہے. 5ویں بک ہے نا؟ نہیں، 7ویں، 7، بک نمبر 7. 7 یشوع کی کتاب کے بعد ہے. اوکے اوکے. جوشوا. ہاں ٹھیک ہے. پہلا باب ہے نا حسن جی؟ ہلو، پہلا باب قضات. ہلو جی سسٹر جی، پہلا باب ہے اور اس کی پہلی 3 آیات ہیں. اوکے اوکے، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. نکال لیے پاسٹر جی؟ شروع کریں. ہلو ہلو. جی پاسٹر جی، ابھی آواز آئی ہے. اوکے اوکے اوکے، شاید یہاں پر کچھ نیٹ ورک تھوڑا پرابلم بنا ہے. سوری. میری آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی پر صاحب آ رہی ہے آواز. اوکے تھینک یو، سو سوری. ایکچولی شاید انٹرنیٹ کی تھوڑی پرابلم بنی جس وجہ سے ساری ڈسٹربنس پیدا ہوئی. سوری. بات ہم یہ کر رہے تھے بائبل مقدس میں سے، بات یہ کر رہے تھے کہ میں نے یہ ریفرنس آپ کو اس لیے پڑھایا کہ یہاں پر خدا نے جو ہے وہ یشوع کی موت کے بعد جو بنی اسرائیل سے پوچھا، اور ساتھ میں اس نے
کنانیوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے کہا، اور پھر ساتھ میں خدا نے اس بات کو کوڈ کیا کہ جو یہودا کا قبیلہ ہے وہ کنانیوں پر جو ہے وہ حملہ کرے گا، اور جب وہ کنانیوں پر حملہ کریں گے تو وہ انہیں فتح کر لیں گے۔ لیکن اسی دوران یہودا نے اپنے بھائی شمعون کو کہا، چونکہ میرے نام کا قرآ نکلا ہے کہ میں جنگ کروں، تو لہٰذا اسے کمٹمنٹ کی کہ جب آپ کے نام کا کبھی قرآن نکلے گا تو میں آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کروں گا، آپ کے ساتھ جا کر لڑائی کروں گا، لہٰذا آپ اس لڑائی میں جو ہے وہ میرے معاون ہوں، میرے مددگار ہوں، اور جو ہے وہ میری جو ہے وہ آپ مدد کریں۔ تو ایک بڑی ضروری بات اس ساری سٹڈی کو شیئر کرنے سے پہلے میں ایک اور ریفرنس آپ کے سامنے جو ہے وہ ریڈ کرنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں۔ جی ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی پاسٹر جی آ رہی ہے۔ سوری، اوکے۔ ایک ریفرنس اور میں آپ کے ساتھ ریڈ کرنا چاہتا ہوں، اور خدا نے کیوں، مطلب جب خدا نے سوال اگر یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر خدا نے موسیٰ کو استعمال کیا، اور موسیٰ کو استعمال کرنے کے بعد خدا بنی اسرائیل کو نکال لایا، اور پھر موسیٰ جب فوت ہو گئے تو خدا نے کہا کہ یشوع اور کالب جو ہے وہ لے کر جائیں گے انہیں۔ اب یشوع اور کالب جو ہے وہ ملک میں لے آئے ہیں، ملک کنعان میں۔ جب ملک کنعان میں لے آئے ہیں تو پھر یہ آگے کیوں لڑائیاں اور جھگڑے شروع ہوئے ہیں، اور کیوں یہاں پر مختلف طریقوں سے مختلف قومیں جو ہیں وہ بنی اسرائیل پر چڑھی آتی رہی ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ پھر خدا یہاں سے جب وہ سور میں نکال کر جو ہے وہ دیگر اقوام کے ساتھ جو ہے وہ ببوسیوں کے ساتھ لڑاتا رہا ہے، کنانیوں کے ساتھ خدا لڑاتا رہا ہے، اور مختلف طریقوں سے جو ہے وہ خدا انہیں پھر فتوحات دیتا رہا ہے، جبکہ یہ قابض بھی اسی ملک میں ہو چکے ہیں، کیونکہ یشوع نے بڑی ترتیب کے ساتھ 12 کے 12 قبیلوں کو جو ہے وہ میراث بانٹ کر دی تھی کہ آپ کو یردن کے پار اس ایریا میں رہنا ہے، مشرقی حصہ میں، مغربی حصہ میں، شمالی حصہ میں، جنوبی حصہ میں، اور یردن کے اس طرف جن قبیلوں نے کہا، 2 سے 2.5 قبیلوں نے کہا ہم یہاں پر رہنا چاہتے ہیں، وہ اس طرف رہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یردن کے اس طرف اور یردن کے اس پار جو ہے وہ خدا نے جس طرح مقدس یشوع سے کہا تھا انہوں نے حصے بانٹ کر جو ہے وہ انہیں دے دی۔ لیکن پرابلم کیا بنی؟ پرابلم ہمیں کیا بنی کہ یہ قضات کی کتاب کا سلسلہ کیوں شروع ہوا، یہ قاضی کیوں آئے، اور یہاں پر یشوع کے بعد پراپر طریقہ سے جو ہے وہ کوئی بھی شخص پوری بنی اسرائیل کو لیڈ کرنے کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو سکا۔ اس کی بڑی بیسک وجہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور پھر ہمیں پتہ لگے کہ یہ قضات کی کتاب کیوں، قاضیوں کا دور جو ہے وہ کیوں شروع ہو سکا۔ یہ قضات کی کتاب اس کے دوسرے باب میں سے ہی ہے، میں پڑھوں گا، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ پہلی ورس سے پڑھ رہا ہوں، پہلی آیت سے، قضات کی کتاب چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 1 لکھے، اور خداوند کا فرشتہ جل جلال سے بوکیم کو آیا اور کہنے لگا کہ میں نے تم کو مصر سے نکال کر اس ملک میں جس کی بابت میں نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی لے آیا، اور میں نے کہا کہ میں ہرگز تم سے عہد شکنی نہیں کروں گا، اور تم اس ملک کے باشندوں کے ساتھ عہد نہ باندھنا۔ یہ اب باتیں آج کچھ کی گئیں کہ جب آپ ملک کنعان میں چلے جاؤ تو وہاں پر وہاں کے ملک کے لوگوں کے ساتھ آپ نے عہد نہ عہد باندھنا، بلکہ تم ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا، پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اور کیجئے، سمجھیے، یہاں پر فرشتہ ملا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو کہا گیا تھا کہ ان سے کوئی عہد نہیں باندھنے، آپ نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کرنی، ان کے مذہبوں پر نہیں جانا، ان کے مذہبوں کو ڈھا دینا ہے، اور یہاں پر لکھا ہے پر تم نے میری بات نہیں مانی۔ اور آگے خدا سوال کرتا ہے تم نے کیوں ایسا کیا، جبکہ میں فرعون کو مار کر آیا ہوں، میں فرعون کے خداؤں کو مار کر آیا ہوں، میں فرعون کی فوجوں کو مار کر آیا ہوں،
میں فرعون کے جادوگروں کو مار کے آیا ہوں، میں ان کے خداؤں کو جو ہے وہ نصف و نابود تمہارے سامنے کر کے آیا ہوں۔ 40 سال میں نے تمہارے باپ دادا کے سامنے آسمان سے من برسایا ہے، اور پھر میں نے آپ کو کھانے کو دیا ہے، پینے کو دیا ہے، قوموں کو نصف و نابود کیا ہے، میں نے یہاں تک کہ ان کے جانور تک مار دیے، حاملہ عورتوں تک کو جو ہے وہ میں نے کہا نہیں چھوڑنا، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف، آپ کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی ہیں۔ اور یرو شہر میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خدا نے وہاں کی ایمن یہاں تک کہ جو میرا خیال ہے کہ جو حاملہ خاتون تھیں، عورتیں تھیں، جانور تھے، انہیں بھی خدا نے جو وہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، سب کو خدا نے، یشوع کو کہا خدا نے کہ کسی کو مت چھوڑنا، اور ایسے ہی لکھا ہوا ہے نہیں چھوڑے گئے سب کے سب۔ اب یہاں پر خدا جب یشوع کے سبب سے آگے لے آیا ہے اور اس ملک میں لے آیا ہے، یہاں پر آ کر خدا کہہ رہا ہے کہ تم نے میری بات کو نہیں مانا، کہتا تم نے ایسا کیوں کیا؟ آیت نمبر 3 میں لکھا ہے اسی لیے میں نے بھی کہا۔ اب یہ قضات کی کتاب کے لکھے جانے کا سبب کیا ہے؟ یہ قضات کی جو قاضیوں کا دور جو اس وقت میں اسرائیل کے لیے آیا، یہ پیدا کیوں ہوا؟ یہ پیدا اسرائیلیوں کی اپنی وجوہات کے سبب سے ہوا۔ یہ آیت نمبر 3 میں ملتا ہے، لیکن اسی لیے میں نے بھی کہا میں نے ان کو تمہارے آگے سے دفع نہ کروں گا۔ اب سنیں آپ، خدا کہتے ہیں چونکہ آپ ان کو جانے نہیں دینا چاہتے، آپ نہیں جانے دینا چاہتے تو نو پرابلم، میں بھی ان کو نہیں ٹوٹل طور پر ختم کروں گا۔ کیوں نہیں ختم کروں گا؟ چونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی۔ آگے کیا لکھا ہے؟ لکھا بلکہ وہ تمہارے پہلوؤں کے کانٹے اور ان کے دیوتا تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ اب وہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، خدا ان کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے پہلوؤں میں کانٹوں کی طرح ہوں گے، اور ان کے خدا جو ہیں، ان کے جو دیوتا ہیں، وہ تمہارے لیے پھندا بنے گے۔ جب خدا ان کے فرشتہ نے یہ سب باتیں بنی اسرائیل سے یہ باتیں کی تو وہ چلا چلا کر رونے لگے۔ وہی عادت جو پیچھے سے ان کو پڑی ہوئی تھی، وہ چلا چلا کر رونے لگے، اور انہوں نے اس جگہ کا نام بوکیم رکھا، اور وہاں انہوں نے خدا ان کے لیے قربانی جو ہے وہ چڑھائی ہے۔ اب یہ جو ریفرنس دوسرے باب پہ ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے اس کی 5 آیات جو ہے وہ پڑھی ہیں۔ اب یہاں پر جب خدا ان کے فرشتہ نے ان سے باتیں کی تو پھر وہ روئے، انہوں نے کہا لو کیا اسے کہتے ہیں پنجابی میں، سیاپاتیں ختم نہیں ہونا بھائی، کیونکہ وہ پیچھے سے لڑتے آ رہے تھے، پیچھے سے جھگڑتے آ رہے تھے، پیچھے سے مار کھاتے آ رہے تھے، کبھی مارتے آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ شاید اب ہم سکون میں ہو جائیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ ہوا خدا کی بات کو نہیں مانا، اور جس پرپس کے لیے خدا نے اتنی بڑی قوت، اتنی بڑی قدرت روئے زمین پر ظاہر کی کہ قومیں اور ملک اور یقین کریں کانپتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت زمین آسمان بھی کانپتے ہوں، فضائیں بھی کانپتی ہیں، وہ دھرتی جہاں سے اسرائیلی جب اپنے قبیلوں میں صفیں باندھ کر چلتے ہوں گے نا، تو آگے والی زمین اور پتھر بھی تھرتھراتے ہوئے کانپتے ہوں گے کہ خدا نے اسرائیل کو یہاں سے گزرنے کے لیے کہہ دیا، اور ہم سے زمینی طور پر کوئی غلطی ہو گئی، پہاڑوں سے ہم سے غلطی ہو گئی، کسی سے غلطی ہو گئی تو ہم تو نصف و نابود ہو جائیں گے، کیونکہ خدا بڑی غیوری کے ساتھ، بڑی غیرت کے ساتھ جو ہے ان کے لیے اترتا ہے، بلکہ خدا جو ہے وہ بھسم کر دینے والی آگ کی طرح جو ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے اترتا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت جو باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس بات کی اگزامپل اور ثبوت جو ہے وہ ہمیں وہ خاتون ملتی ہے، وہ عورت ملتی ہے جو یرو کی دیوار پر تھی۔ اگر آپ نے کبھی جو 2 جاسوسوں کو جب اس نے یرو کی دیوار پر اپنے گھر میں چھپایا تو وہاں پر اس عورت نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے، میں راحت کی بات کر رہا ہوں، اور راحت نے کہا ان 2 جاسوسوں سے ہم نے دیکھا کہ کس طرح آپ کا خدا آپ کے لیے کھڑا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ جب خدا اسرائیل کے لیے کچھ کرتا تو دوسرے ملکوں اور دوسرے ارد گرد مشرق مغرب شمال جنوب کے جو ممالک تھے، جہاں جو قومیں اور قبیلیں بستی تھیں، شہروں میں، دشتوں میں، ویرانوں میں، جنگلوں میں بستی تھیں،
چاہے وہ نشیبی علاقے تھے، سرابی علاقے تھے، صحرائی علاقے تھے، وہاں تک دھوم ہو جاتی تھی اور لوگ خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ اسرائیل کا جو دیوتا ہے، اسرائیل کا جو خدا ہے جس کا نام یاوے ہے، یہ ہوا ہے، وہ ڈفرنٹ ہے سارے خداؤں سے، اور اس کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ اس عورت کی جو ہے وہ یہ ہوا خدا کے بارے میں گواہی ملتی ہے جو غیر اقوام سے تھی، راحت کی گواہی ملتی ہے کہ کس طرح خدا اسرائیل کے لیے کھڑا ہوا۔ لیکن دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل اس ملک میں پہنچنے کے بعد بھی خداون یہوہ خدا کو دکھ دینے سے یا خدا کے دل کو توڑنے سے جو وہ باز نہیں ہیں، بے وفائی کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ اور جب وہ باز نہیں آئے تو پھر خدا نے کہا چونکہ آپ اس ملک میں آ بھی گئے ہو، لیکن اس ملک میں آنے کے بعد بھی آپ کو سکون جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں سکون ملے گا؟ چونکہ آپ نے میری بات نہیں مانی، آپ نے یہاں آ کر ان کے دیوتاؤں، ان کے بتوں، ان کے خداؤں کو نہیں چھوڑا، آپ نے میں نے آپ سے منع کیا تھا کہ آپ کو ان کے ساتھ عہد نہیں باندھنے ہیں، آپ نے پھر ان کے ساتھ عہد باندھے ہیں۔ اس وجہ سے جو ہے پھر جب اسرائیلی روئے، جب اسرائیلی چلائے، جب یہ ٹھیک رہے، خدا کا ہاتھ ان پر رہا، جیسے جیسے انہوں نے خرابیاں پیدا کی ویسے خدا کا ہاتھ اٹھ گیا، اور دوسری قومیں جو ہے وہ کانٹوں کی طرح ان کی زندگی میں آ گئی، اور ان کے خدا اور ان کی جادوگری اور ان کی عبادات اور ان کی روایتی طریقے جو ہے وہ ان کے اندر جو اسرائیلیوں کے اندر گھستے چلے گئے۔ جب وہ گھسے پھر انہوں نے گناہ کیا، پھر خدا نے ان پر قوموں کو لائے، پھر یہ روئے، پھر یہ چلائے، اور پھر جو ہے یہ خدا ان کے لیے کھڑا ہوتا رہا۔ اور مختلف طریقوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، ہم تو قضات کی کتاب میں سے بس 3-4 سورماؤں کو سمجھتے اور جانتے ہیں، لیکن یقین کریں جب ہم اس کے بھی اسٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کم از کم 13 سورما میری سمجھ کے مطابق جو ہے وہ اس کتاب میں موجود ہیں، جنہوں نے اسرائیل کے لیے کھڑے ہوئے اور یہ بطور قاضی رہے۔ لیکن ہم تو صرف ہم جانتے ہیں سمسون کو جانتے ہیں، ہم جدعون کو جانتے ہیں اس کتاب میں سے جو موٹے موٹے ہیں، یہاں ہم جو ہے وہ دبورا کو جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے زیادہ تر انہی باتوں کا چرچا اور بات جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ یہاں ابتا اور جو جلادی تھا اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن یقین کریں 13 قاضیوں نے جو ہے اس میں کام کیا ہے اور خدا ان کو اٹھاتا رہا ہے۔ ایک اور ورس میں پڑھنا چاہتا ہوں، پھر ہم اس کے جو ہے وہ باقاعدہ اسٹڈی لیول کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو صرف قضات کی کتاب کے لکھے جانے کا پرپس اور مقصد جو ہے وہ بتا رہا ہوں کہ یہ دور، یہ وقت، یہ صدی ان پر کیوں آئی۔ اور یقین کریں دوسرے باب کی اگر ہم 6 آیت سے پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے۔ خدا نے کیوں کہا کہ میں دوسری قوموں کو آپ کے سامنے سے دفع نہیں کروں گا، وہ آپ کے پہلو میں کانٹے بن جائیں گے اور ان کے دیوتاؤں جو تمہارے لیے پھندا ہوں گے۔ آیت نمبر 6 سے پڑھنے لگا دوسرے باب کی۔ کیونکہ جس وقت یشوع نے جماعت کو رخصت کیا تھا تب بنی اسرائیل میں سے ہر ایک اپنی میراث کو لوٹ گیا تھا۔ مطلب یشوع نے تقسیم کر دی، سب اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے ایریاز میں چلے گئے تاکہ اس ملک پر قبضہ کریں، اور وہ لوگ خدا کی پرستش یشوع کے جیتے جی اور ان بزرگوں کے جیتے جی کرتے رہے جو یشوع کے بعد زندہ رہے۔ اب جو بزرگوں کو یشوع نے مقرر کیا تھا، مقرر تو پیچھے مقدس موسیٰ نے کیا تھا، لیکن وہ ساتھ مقدس یشوع کے ساتھ رہے، اور پھر خدا مقدس یشوع کے سبب سے بہت سے بزرگوں کو مقرر کرتا رہا۔ اب جو وہ یشوع جیتا ہے اور بزرگ جیتے ہیں تو وہ خدا ان کی پرستش کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 7 کا اگلا حصہ پڑھنے لگا ہوں۔ جو یشوع کے بعد زندہ رہے اور جنہوں نے خدا ان کے سب بڑے کام جو اس نے اسرائیل کے لیے کیے دیکھے تھے،
नून का बेटा यशवा खुदा का बंदा 110 बरस का होकर राहलत कर गया, मतलब मर गए, वफात पा गए, इंतकाल कर गए। और उन्होंने उसी की मिरास की हद पर तमन हिरस में इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में जो कोहे टिप्स के शमाल की तरफ है उसको दफन किया। ये वो एरिया है जहां पर मुकद्दस यशवा को बनी इसराइल ने दफन किया। आयत नंबर 10, वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली। और की ये बड़ी इंपॉर्टेंट वर्स है, 10वीं आयत है दूसरे बाप की, उज़ाब की किताब ये। और एक बात जरूर याद रखा करें कि जब मैं रेफरेंस जब मैं बाप का और वर्स का जिक्र करता हूँ तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाया करें कि ये कुज़ात की किताब का रेफरेंस है। अगर किसी और किताब का हवाला या रेफरेंस दूंगा तो फिर मैं उस किताब का जिक्र करूंगा, क्योंकि आप बाइबल स्टूडेंट हैं और इसलिए आपको ये जो है वो पॉइंट बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आयत नंबर 10 पढ़ेंगे। देखिए, और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई। अब यशवा और बुजुर्ग और उसके साथ जितने लोग थे वो सारे के सारे मर गए, सब के सब वो पुश्त खत्म हो गई। बुजुर्गों की सारी खेप जो है वो रहलत कर गई। आगे क्या हुआ? आगे क्या है? और पुश्त पैदा हुई। देखिए, इनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किए जानती थी। अब जब अगली नस्ल पैदा हुई है और वो अगली नस्ल खुदा को जानती नहीं है और वो खुदा की कुदरत को नहीं जानती, खुदा के कामों को नहीं जान रही, और उसकी वजह ये बने, अब देखिए वो नहीं जान पा रहे। क्यों नहीं जान पा रहे? क्योंकि ऊपर जब हमने पढ़ा, मैंने आपको समझाया कि इन्होंने कनान में जाकर उनके मजहबों को नहीं था ढाया, उनके देवताओं को रिमूव नहीं था किया, उनके बुतों को खत्म नहीं था किया, उनके साथ अहद बांध दिया। और हो सकता है कि शादी ब्याह भी किया, पता नहीं क्या क्या करते हैं, क्योंकि ये वहाँ की ऐशो आराइश में पड़ गए। ये उनके जिंदगी गुजारने के जो खूबसूरत लग्जरी तरीके थे उनसे जो है वो बड़े इंस्पायर हो गए थे और उन्हें जो है वो अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया उन्होंने। और इस वजह से जो है फिर क्या प्रॉब्लम बनी कि खुदा नाराज हुआ। अब जब खुदा नाराज हुआ तो यहाँ पर दो बड़ी बातें, अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुज़ात किताब के लिखे जाने का पर्पस क्या है, और फिर ये सारा दौर जो इसराइल पर गुजरा है 12 के 12 कबीलों पर काजियों का, इसकी वजूहात क्या है, और क्यों ये मतलब क्यों समसून को खुदा को पैदा करना पड़ा, क्यों खुदा ने मूसा और यशवा की तरह कोई एक शख्स एक लीडर पैदा नहीं किया। उसकी वजह, एक तो ये आपस में फट गए, बड़े ध्यान से समझिएगा, ये 12 के 12 कबीले ये आपस में फट गए, 2 कबीले एक दूसरे के साथ, 3 कबीले एक दूसरे के साथ, 7 कबीले एक दूसरे के साथ, जो समझ आती थी बस वो आपस में, बाकी दूसरों के साथ इत्तेफाक नहीं रहा था इनमें, इनमें यूनिटी नहीं रही थी, इनमें मोहब्बत नहीं रही थी लीडरशिप के हवाला से। और इसीलिए खुदा ने जो है वो काजी भेजे, और कई काजी कुछ कबीलों के थे, कई काजी पूरे बनी इसराइल के कबीले को थे, मतलब कोई काजी ऐसे थे जो 12 के 12 कबीलों को लीड कर रहे थे, और कई काजी ऐसे थे जो सिर्फ छोटे छोटे कबीलों को, इलाकों को, जहाँ जहाँ फर्ज करे यहूदा का है तो यहूदा को लीड कर रहा है, बिन्यामीन का है या इफ्राइम का है तो उसे लीड कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर जब डेबरा थी, जो दबूरा थी, ये इफ्राइम और बिन्यामीन का जो कबीला था ये इसमें से थी, और ये इफ्राइमी थी, और ये इसमें से जो है वो लीड कर रही थी। लेकिन जो बड़ा को मसला पैदा होता तो फिर ये 12 के 12 कबीलों को जो है वो पेश करते और सामने आते, और फिर मुख्तलिफ तरीकों के साथ जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज और प्लानिंग बनाकर अपने दुश्मन पर हमला करते, या फिर खुदा के जरूर झुकते रोते और फिर खुदा के शिशुरमा को पैदा करता इनके लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बनी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह बनी कि जिनको खुदा इस मुल्क में लेकर आया, उस मुल्क के
ان بڑوں نے اس شریعت کو جو خدا نے استثنا 6 باب میں کہی تھی مقدس موسیٰ سے کہ ان سے کہنا کہ تم اسے اپنے پورے دل، پوری طاقت، پوری جان، پوری عقل سے خدا کی شریعت سے محبت کرنا، اس سے عمل کرنا، اور تم اس سے پوچھ تر پوچھ جو ہے وہ یاد رکھنا، اور تم اپنی نسلوں کو جو ہے اسے بتانا۔ اور انہوں نے یہاں پر ایسا نہیں کیا۔ جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اگلی نسل پیدا ہوئی، وہ ٹوٹلی خدا کو اور اس کے کاموں کو نہیں جانتی تھی، اور نہ وہ خدا کو انہوں نے اس طرح سے دیکھا تھا، اور نہ ہی انہوں نے اس طرح سے اچھا بریف کیا ہوا تھا، جس وجہ سے کیا ہوا۔ آیت نمبر 11 اور لکھا اور بنی اسرائیل نے خداوند کے آگے بدی کی، بالین کی پرستش کرنے لگے۔ اب دیکھیں، اور انہوں نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو جو ان کو ملک مصر سے نکال لایا تھا چھوڑ دیا، اور دوسرے معبودوں کو جو ان کے چوگرد کی قوموں کے دیوتاؤں میں سے تھے پیروی کرنے اور ان کو سجدہ کرنے لگے۔ اب کے جو ان کے چوگرد تھے ان کے بیچ میں رہتے بیٹھتے تھے، ان کا رہن سہن، اٹھن بیٹھنے، باتیں، بندگی، رسم و رواج، عیدیں، یہ سب وہ انہوں نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دی۔ جب اڈاپٹ کرنا شروع کر دیں، بلکہ یہاں پہ لکھا کہ ان کو سجدہ کرنے لگے، لکھا خدا ان کو غصہ دلایا۔ جب خدا ان کو غصہ آیا تو پھر خدا نے دیگر قوموں کو ان پر چڑھایا تاکہ ان پر قہر برسے اور یہ پرابلم میں پڑے۔ اور بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر یہ روتے، پھر خدا رحم کر دیتا، پھر پھنستے، پھر روتے، پھر خدا رحم کر دیتا، اور اس طرح سے قاضیوں کی جو کتاب کا سلسلہ ہے وہ پھر شروع ہوتا ہے۔ میں نے ابھی صرف آپ کو اس کتاب کے لکھے جانے کا خاص پرپس اور مقصد جو ہے وہ یہاں پر بتایا ہے، لیکن آئیے اب ذرا ہم اس کی اسٹڈی لیول پر چلتے ہیں۔ ذات کی کتاب کے اسٹڈی لیول پر چلتے ہیں۔ اگر آپ لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اوپر ہیڈنگ دیجئے ذات کی کتاب، اور نیچے سے آپ پیراگراف کو لکھ سکتے ہیں۔ ذات عہد عتیق میں 7ویں کتاب ہے، اور تاریخی ترتیب کے اعتبار سے توریت اور یشوع کے بعد آتی ہے۔ توریت میں جو 5 کتابیں ہیں شروع کی، اور اس کے بعد 6ٹھی کتاب یشوع، اور پھر 7ویں کتاب ذات۔ اس میں یشوع کی وفات سے لے کر ساموئیل نبی کے عروج تک کی بنی اسرائیل کی تاریخ محفوظ ہے۔ اس کے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ شروع ہوتی ہے یشوع کی وفات سے، اور آخری قاضی اور پہلا نبی جسے بنی اسرائیل کہتی ہے ساموئیل، وہاں پر جا کر یہ اختتام تک پہنچتی ہے۔ اسے اس لیے ذات کی کتاب کہتے ہیں کیونکہ اس کے اہم کردار اسرائیل کے قاضی تھے۔ یہ ذات کی کتاب 2 باب آیت نمبر 16 میں لکھا ہے۔ یہ قاضی محض منصف ہی نہیں تھے، بلکہ جج نہیں تھے، انصاف کرنے والے نہیں تھے، بلکہ رہائی دینے والے بھی تھے۔ یہ ذات 3 کی 9 انہیں بنی اسرائیل میں بادشاہت کے قیام تک خدا کی جانب سے روح القدس کے وسیلہ سے قوت دی گئی تھی کہ وہ اسرائیل کی رہائی اور دفاع کا فریضہ انجام دے۔ یہ قضات 6 باب کی آیت نمبر 34 ہے، اور پھر آپ جو ہے وہ قضات 11 باب کی آیت نمبر 27 کو جو ہے وہ کوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا پیراگراف جو ہے وہ لکھوایا ہے قضات کی کتاب کے متعلق۔ اور اس کے منصف کے بارے میں جو ہے وہ بحث ہے، چونکہ اس کے منصف کے بارے میں کوئی بھی حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ یہ قاضیوں کے دور کی جو کتاب ہے یہ کس نے لکھی ہے۔ کچھ کہتے ہیں جی ساموئیل نے لکھی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ساموئیل نے نہیں لکھی، بلکہ ساموئیل نے صرف رہنمائی کی ہے اور لکھی کسی اور نے ہے۔
لیکن پھر بھی اس کتاب کے منصف کو جو ہے وہ نامعلوم منصف کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ہے بغاوت اور بچایا جانا، اور اس کی جو تحریر ہے وہ راؤنڈ اباؤٹ خدا یسوع سے 1050 سال سے لے کر 1000 تک ہے، مینس کہ 1050 سال پہلے اور 1000 سال، مینس کہ یہ 50 سالوں کے درمیان جو ہے وہ لکھی گئی کتاب جو ہے اسے کوڈ کیا جاتا ہے۔ یہ اس کی جو ہے وہ سن تصنیف ہے، اسے رائٹ کیا گیا، اسے جو ہے وہ لکھا گیا، اور اس کے بعد اس کا ایک خاکہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ جسے ضرور ہم سمجھ لیں، اور اس کے بعد مزید ہم اسٹڈی لیول کی طرف آئیں گے۔ اور اس کے خاکہ میں جو ہے وہ 3 بڑے حصوں میں سے تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے یشوع کے بعد کنعان کی صورتحال اور قاضیوں کی پیش روی ہے، یہ پہلے باب کی پہلی 3 آیات ہیں، اور پھر دوسرا باب پورے کا پورا ہمیں ملتا ہے۔ اب اس میں 2 پراپرٹیز آگے ہیں۔ فرسٹ، نافرمانی بنی اسرائیل کا کنعان کو مکمل طور پر فتح کرنے میں ناکام رہنا، یہ نافرمانی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو مکمل طور پر سے فتح نہیں کر سکی۔ آگے آپ لکھ سکتے ہیں اس کا ریفرنس، پہلا باب، اس کی 2 آیات، اور پھر 5واں باب پورا۔ نمبر 2، اس کی برگشتگی ہے، بنی اسرائیل نے جب خدا سے برگشتگی بنی اسرائیل کی بغاوت اور خدا کا جواب، یہ دوسرے باب کی دوسری آیت سے لے کر تیسری آیت تک، اور پھر 6واں باب جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے یہاں پر ساتھ میں۔ دوسری بڑی ہیڈنگ، پوائنٹ نمبر 2، بنی اسرائیل کی غیر قوم کے ہاتھوں ظلم و ستم سہنے اور قاضیوں کی بدولت رہائی کی تاریخ، یہ تیسرے باب کی 7ویں سے 16ویں آیت تک ملتی ہے ہمیں، اور پھر 31ویں ورس اسی باب کی جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اب جب غیر اقوام سے یہ مختلف طریقوں سے ستائے گئے، تو میں آپ کو ان کے بارے میں مختلف طریقوں سے سارے قاضیوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اس میں آگے نمبرز دے سکتے ہیں۔ بڑی ہیڈنگ ہے، پھر کوٹ کر رہا ہوں، بنی اسرائیل کی غیر قوم کے ہاتھوں ظلم و ستم سہنے اور قاضیوں کی بدولت رہائی کی تاریخ، اور یہ تاریخ میں ابھی آپ کو نیچے بتانے لگا ہوں، اس کے پوائنٹس ہیں، اور پھر ہم ان پوائنٹس کو جو ہے وہ آگے مزید ڈسکس کر سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے میسوپوٹامیہ کا ظلم و ستم۔ جب میسوپوٹامیہ کے لوگوں نے بنی اسرائیل کو ستایا، اور یہاں پر ایک قاضی ہے جن کا نام گنتییل کی قیادت اور بچایا جانا، گنتییل ایک آئے اور انہوں نے جو ہے وہ انہیں محفوظ کیا۔ یہ تیسرے باب کی 7ویں سے لے کر 11ویں آیت تک ہے۔ نمبر 2، موابی ظلم و ستم۔ جب موابیوں نے اسرائیل پر ظلم و ستم کیا تو اہود کی رہائی ملتی ہے ہمیں، اور یہ تیسرے باب کی 12ویں سے لے کر 30ویں آیت تک ہمیں ملتی ہے بات۔ پوائنٹ نمبر 3، فلسطی ظلم و ستم، اور پھر فلسطینیوں نے بھی ان پر ظلم و ستم کیا ملک کنعان کے اندر ہی، اور یہاں پر ایک بڑا زبردست شخص ملتا ہے، اس کا نام سورما ملتا ہے، قاضی ملتا ہے، بالکل مختصر سا اس کا ذکر ہے یہاں پر، شمجیر کی قیادت اور بچایا جانا۔ جب فلسطینیوں نے ظلم و ستم کیا تو شمجیر نام کا ایک قاضی آیا جس نے قیادت کی، اور انہوں نے پھر بنی اسرائیل کو فلسطینیوں سے بچایا۔ یہ تیسرے باب کی آیت نمبر 31 ہے۔ آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس شخص کا ایک لائن میں ذکر ہے یہاں پر، لیکن اس کے بارے میں ایک لائن میں جو کوڈ کر دی گئی بات وہ بڑی عجیب ہے، میں ضرور اسے جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔
اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حصہ بن سکتے ہیں، تاکہ مجھے پتہ ہو کہ آپ انٹرسٹڈ ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ کوئی ایک جو اسٹڈی کر سکتا ہے ورس پڑھ سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 پر ہیں۔ جب فلسطینیوں نے ان پر کمانڈ کی، ظلم کیا، اس وقت شمجیر نام کے ایک جو ہے وہ قاضی آئے اور انہوں نے انہیں بچایا۔ تیسرے باب کی آیت نمبر 31 ہے، قضات کی کتاب ہی ہے۔ جی پر صاحب میں ریڈ کرتا ہوں۔ یس، تھینک یو۔ تیسرے باب کی 31ویں آیت میں اس طرح سے مرقوم ہے، اس کے بعد انات کا بیٹا شمجر کھڑا ہوا اور اس نے فلسطینیوں میں سے 600 مرد بیل کے پینے سے مارے اور اس نے بھی اسرائیل کو رہائی دی۔ آمین آمین، تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پر یہ ایک ہی ورس ہے، ایک ہی شخص ہے، اور اس نے فلسطینیوں سے رہائی بخشی، فلسطینیوں سے بنی اسرائیل کو، اور اس نے بھی یہاں پر بیل کے پینے سے جو ہے وہ مطلب اس کی ہڈی سے 600 مرد مار دیے۔ جیسے سمسون کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے گدھے کے جبڑے سے جو ہے وہ 1000 لوگوں کو مار دیا۔ تو مین کہ خدا کا رکوس بڑی قوت کے ساتھ اترتا رہتا تھا۔ اور میں اسے شمجیر بھی پڑھ رہا تھا، اور بھائی نے شمجیر پڑھا ہے، ایسی بات ہے؟ ہلو، چونکہ میں 2-3 مختلف جو ہے وہ اسٹڈی بائبلز میں سے پڑھتا ہوں، لیتا ہوں لفظ، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو بائبل ہے وہ آپ ایک ہی بائبل کے جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کو پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ شخص ہے اور اس نے ایک ہی ورس اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، اور آپ امیجن کریں کہ اس نے 600 لوگوں کو مار دیا۔ اب اس پر بھی سمسون کی طرح ہی خدا کا روح نازل ہوتا تھا، لیکن اس کے بارے میں یہاں پر ہمیں اتنی ہسٹری نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہسٹری کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں بہت زیادہ لوگوں کے بارے میں۔ وہ اس کا ان کی جو ہے وہ نسب نامی ہمیں اتنے اچھے سے نہیں ملتے ہیں، لیکن ہمیں ڈیفینیٹلی 100% طریقہ سے نسب نامے نہیں ملتی۔ جیسے پچھلی کتابوں میں جو ہے وہ جیسے نوح کے بیٹوں کے نسب نامے ہیں، اور پھر جب ہم یسوع مسیح کا نسب نامہ پڑھتے ہیں، اور جیسے 12 قبیلوں کے نسب نامے ہیں، پراپر تو چینل ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ صرف اتنا بتایا گیا کہ یہ شخص ہے، یہ اس کا انات کا بیٹا ہے، اور اس نے کیا کیا ہے، اس نے یہاں پر فلسطینیوں کے لیے جو ہے وہ فلسطینیوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اور اس نے 600 مرد جو ہے وہ مار ڈالے ہیں فلسطینیوں کے۔ اور یہ کتنے زوراور اور طاقتور ہوتے تھے، آپ اس کا اندازہ جو ہے وہ آپ پچھلی جنگوں سے کر سکتے ہیں، جہاں جب خدا کی قدرت جو ہے پھر ان پر نازل ہوتی، اسرائیلیوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوتی جو خدا ترس ہوتا، جس پر خدا کا رحم ہوتا، جو خدا سے محبت کرنے والا ہوتا، اور پھر خدا اسے کھڑا کرتا اور اسرائیلیوں کو وقتی طور پر ان سے جو ہے وہ رہائی بخشتا، اور پھر وہ ان کا قاضی ہوتا، پھر وہ تھوڑا سکون کے سال ایام گزرتے۔ لیکن جیسے ہی وہ شخص رحلت کر جاتا، وفات پا جاتا، اور اس کے بعد پھر خرابیاں پیدا ہو جاتی۔ یہ پوائنٹ نمبر 3 تھا، چونکہ ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی غیر اقوام کے ہاتھوں ظلم و ستم سہنے، اور خدا کے فضل میں قاضیوں کی بدولت رہائی کی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب پوائنٹ نمبر 4 پر آئیں، کنانی ظلم و ستم۔ اور جب کنانیوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا تو دبورا اور برق کی قیادت میں اسرائیلیوں کو بچایا جانا ہے۔ یہ چوتھے باب کی، بلکہ چوتھے کا چوتھا پورا چیپٹر ہے، یہ پورے کا پورا باب ہے، یہ آپ چیپٹر 4 پورا پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خدا نے جو ہے وہ دبورا کو استعمال کیا، اور اس کا جو سپہ سالار تھا، اس کا جو ساتھ میں مددگار تھا جس کا نام برق ہمیں یہاں پر ملتا ہے، کس طرح سے جو ہے وہ خدا نے جو ہے وہ اسے ان دونوں کو استعمال کیا، اور کس طرح سے جو ہے وہ کنانیوں سے جو ہے وہ
انہیں رہائی بخشی۔ اور پھر پوائنٹ نمبر 5 ہے مدیانی ظلم و ستم ہمیں ملتا ہے۔ جب مدیانیوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کیا تو جداؤن کو خدا نے بھیج دیا، جداؤن کی قیادت کو بھیج دیا، اور جداؤن کی قیادت میں پھر جو ہے وہ مدیانیوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی۔ اور یہ قضات کی کتاب اس کے 6 باب کی پہلی 8 آیات ہے، پھر آیت نمبر آپ اس کی 35 کو لاسٹ میں جو ہے وہ ریڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ 8ویں باب کی تقریباً 35ویں تک جاتا ہے۔ یہ 2 ابواب میں جو ہے وہ جداؤن کا سارا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اس کے بعد جداؤن کے بعد جو ہے وہ ہمیں ابی ملک ملتا ہے، اور یائر کے ادوار میں جو مشکلات بنی اسرائیل نے ملک کنعان میں جھیلی ان کا ذکر ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اور یہ 9ویں باب میں اور پھر 10ویں باب کی 5ویں تک جو ہے وہ ہمیں اس کا جو ہے وہ سارا یہاں پر ملتا ہے۔ اس کے بعد امونی قوم آ گئی، پھر امونیوں نے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ ستانا شروع کر دیا۔ یہ ساری غیر اقوام تھی۔ جب انہوں نے ظلم و ستم کیا تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پر ہمیں بڑی ڈفرینٹ سٹوری ملتی ہے۔ وہاں پر ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ سمجھنے کے شادی کی یا سم تھنگ، اور وہاں سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام افتہ تھا، اور اس کے بھائیوں نے جو ہے وہ اسے نکال دیا تھا۔ لیکن جب امونی ظلم و ستم کے لیے ان پر آئے تو پھر یہ دوبارہ افتہ کے پاس گئے۔ یہ قضات کی کتاب 10ویں باب میں ہے، اور ہم اسے مزید تفصیلاً پڑھیں گے، لیکن میں آپ کو بھی صرف خاکہ بتا رہا ہوں۔ اور خاکے میں نے آپ کو پہلے ایک بڑی ہیڈنگ بتائی، اور اس میں نے آپ کو 2 جو پوائنٹس بتائے، اور پھر ابھی سیکنڈ بڑی ہیڈنگ بتائی، اور اس میں سے میں آپ کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے افتہ جو ہے وہ جب امونیوں نے ظلم و ستم کیا تو پھر افتہ کی قیادت میں خدا نے جو ہے وہ ان پر رحم کیا اور ان کی رہائی کا اور ان کے جو ہے وہ پرسکون زندگی گزارنے کا جو ہے وہ سبب افتہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ 10ویں باب سے شروع ہوتا ہے اور 12ویں باب کی آیت نمبر 7 تک اس کا جو ہے وہ ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے چھوٹے قاضی۔ مطلب چھوٹے قاضی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ قبیلوں میں چھوٹے چھوٹے لیول پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ پھر رہائی کا کام کیا، جو ہے وہ ان کے لیے اچھا بطور قاضی جو ہے وہ رہے ہیں۔ اور یہ چھوٹے قاضیوں میں 3 لوگوں کا زیادہ ذکر ہے، ابسان ہے، ایلون ہے اور ابرون ہے، اور یہ 12ویں باب میں ملتا ہے۔ اور یہ 12ویں باب کی 8ویں سے شروع ہوتا ہے اور 15ویں آیت تک جو ہے یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر فلسطین اٹھتے ہیں۔ اور یہ 9واں ظلم و ستم کا دور ہوتا ہے بنی اسرائیل پر۔ پھر فلسطین اٹھتے ہیں، اور جب پھر دوبارہ فلسطین اٹھتے ہیں تو یہ بڑے زوراور طریقے کے ساتھ اٹھتے ہیں، اور ان کی جب وہ حکومت ہو جاتی ہے فلسطینیوں کی اس وقت، اور جب یہ بڑے زبردست طریقے سے اٹھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں ایک راست باز ایماندار خاندان ملتا ہے، اور اس خاندان میں سے خدا، اس خاتون میں سے پھر خدا جو ہے وہ شمشون کو پیدا کرتا ہے۔ اور یہ 13ویں باب سے شروع ہو کر 16ویں باب کی 31ویں تک جاتا ہے۔ جب فلسطینیوں نے ان پر ظلم و ستم کیا تو اس میں ہمیں شمشون کی زندگی ملتی ہے، اور پھر کس طرح سے شمشون ان 3 ابواب میں شمشون کی زندگی کے بارے میں ہمیں ملتا ہے۔ اس کے اندر مزید میں آپ کو بتاتا ہوں شمشون کی پیدائش اور پھر شمشون کی بلاہٹ جو ہے، یہ 13ویں باب کی پہلی 25 آیات ہمیں ملتی ہیں، اور پھر شمشون کی غیر ایماندار سے شادی، یہ 14ویں باب کی ہمیں پہلی 20 آیات میں ملتا ہے۔ آگے شمشون کی زندگی کو زیادہ بریف کیا گیا ہے، اور پھر پوائنٹ نمبر 3 میں آ رہا ہے شمشون کے جو وہ کارنامے ہمیں ملتے ہیں، یہ 15ویں باب کی پہلی 20 آیات میں ہمیں ملتا ہے۔
اور پھر شمشون جب اپنا راز اگل دیتا ہے، وہ اپنے منسوخ ہونے کا جو بھید ہے جب وہ بتا دیتا ہے، پوائنٹ نمبر 4 بتا رہا ہوں، 9ویں پوائنٹ کی آگے کا پراپرٹی بتا رہا ہوں شمشون کے بارے میں۔ شمشون کا زوال اور پھر شمشون کی بحالی ہمیں ملتی ہے، اور یہ 16ویں باب کی پہلی 31 آیات ہیں۔ اور اس طرح سے تقریباً میں نے 9 طرح کے واقعات، 9 طرح کے چھوٹے چھوٹے ادوار اور ان قوموں کا ظلم و ستم، اور پھر جب جب ظلم ہوا اور اس وقت خدا نے کس قاضی اور سورما کو کھڑا کیا، میں نے آپ کو یہ بتایا ہے۔ اب تیسری بڑی ہیڈنگ، بنی اسرائیل کی روحانی، اخلاقی اور سماجی ابتری ہمیں یہاں پر ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کس طرح سے اخلاقی طور پر بھی گر گئے، سماجی مینس کے معاشرتی طور پر بھی گر گئے، اور جب گر گئے تو پھر ان میں ابتری، بے ترتیبی اور اس طرح سے جو ہے یہ غلاظت اور گناہ کا حصہ بنے، یہ ہمیں 17ویں باب سے ملتا ہے، اور یہ 21ویں باب کی 25ویں آیت تک جاتا ہے۔ اور 7ویں باب سے لے کر چیپٹر نمبر 17 سے لے کر چیپٹر نمبر 21 تک پھر یہاں پر ہمیں ان کے روحانی، اخلاقی اور سماجی جو ہے وہ ابتری ملتی ہے۔ پہلے نمبر پر ان کی بت پرستی ملتی ہے، یہ کس طرح سے انہوں نے بت پرستی میں جو ہے نا پھر پی ایچ ڈی یہاں پر کر لی انہوں نے، اور یہ 7ویں باب کی پہلے ایسی شروع ہوتا ہے اور 18ویں باب کی 31ویں آیت تک جاتا ہے۔ اور یہاں پر صرف انہوں نے بت پرستی نہیں کی، بلکہ یہاں پر انہوں نے ڈفرنٹ طریقہ سے جو ہے وہ بت پرستی میں، جیسے میں نے کہا نا پی ایچ ڈی کر لی انہوں نے، یہ انہوں نے شخصی بت پرستی کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 17ویں باب کی آیت میں پہلی 13 آیات ہیں یہاں پر کہ یہ شخصی بت پرستی میں پڑ گئے۔ ذات کی کتاب اس کا 17واں باب ہے۔ اور یقین کریں کہ یہ واقعے پڑھ کے حیران کن حالت ہو جاتی ہے، کس طرح خدا ان کے لیے کھڑا ہے اور کس طرح سے یہ سلپ ہونے سے بار بار جو ہے وہ باز جو ہے وہ نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ یہ 17واں باب پورا پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہاں پر انہوں نے شخصی جو ہے وہ بت پرستی کی ہے یہاں پر، اور آگے پھر انہوں نے قبائلی اخلاقی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ قبائلی بت پرستی کی انہوں نے۔ اور یہ 18ویں باب کی مطلب 18ویں باب میں ہمیں ملتا ہے، 18ویں باب کی پہلی ساری کی ساری جو اس کی 31 آیات ہیں، اس میں ہمیں یہ سارا واقعہ ملتا ہے۔ اور پھر نیچے جو ہے ان کی اخلاقی گراوٹ گر گئی، یہ اخلاقیات سے گر گئے اور انتہا تک جو ہے اخلاقیات سے گرے۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ 19ویں باب کی پہلی 9 آیات میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور اگر میں اس واقعے کو آپ کے لیے پڑھوں کہ اخلاقی گراوٹ جو انہوں نے خراب کی، 19ویں باب کی پہلی 9 آیات، اور اخلاقی گراوٹ میں انہوں نے بھی پھر 2 پوائنٹ شیئر کروں گا۔ شخصی اخلاقی گراوٹ کو انہوں نے خراب کر لیا، اور قبائلی اخلاقی گراوٹ کو انہوں نے خراب کر لیا۔ یہ شخصی جو گراوٹ ہے یہ پہلے 19ویں باب کی پہلی 9 آیات ہیں، اور پھر جو قبائلی جو مطلب قبائلی کا مطلب ہے یہودا کا قبیلہ، بنیامین کا قبیلہ، نفتالی کا قبیلہ، زبلون کا قبیلہ، انہوں نے پھر الگ الگ، چونکہ یہ اپنے اپنے ایریاز میں چلے گئے تھے، اپنی اپنی میراث کے حصے میں الگ الگ بیٹھتے، تو پھر انہوں نے وہاں پر آج جو وہ قبائلی طور پر آج جو ہے وہ انہوں نے خرابیاں پیدا کی نا، گراوٹ خراب کر لی اپنی روحانی، سماجی اور اخلاقی گراوٹ کے انہوں نے ڈسٹرب کر لیا۔ پھر یہاں پر ہمیں ایک مثال جو ہے وہ یہاں پر ملتی ہے، یہ 19ویں باب کی 10ویں سے لے کر 30ویں آیت تک جو ہے وہ جاتی ہے۔ لیکن میں یہاں پر آپ سے اخلاقی شخصی گراوٹ کی ایک مثال تھوڑی سی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 19ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ دیکھیں، ان دنوں میں جب بنی اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ایسا ہوا کہ ایک شخص جو لاوی تھا، افرائیم کے کوہستانی ملک کے پرلے سرے پر رہتا تھا۔
بیت الحم یہودا سے ایک حرم اپنے لیے لے لی۔ اس کی حرم نے اس سے بے وفائی کی اور وہ اس سے پاس سے بیت الحم یہودا میں اپنے باپ کے گھر چلی گئی اور 4 مہینے وہیں رہی۔ اور اس کا شوہر اٹھ کر ایک اور نوکر 2 گدھے ساتھ لے کر اس کے پیچھے روانہ ہوا۔ اسے منا پھسلا کر واپس لے آیا۔ سو وہ اسے اپنے باپ کے گھر میں لے گئی اور اس جوان عورت کا باپ اسے دیکھ کر اس کی ملاقات سے خوش ہوا، اور اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اسے روک لیا اور اس کے ساتھ 3 دن تک رہا، اور انہوں نے کھایا پیا اور وہاں ٹکے رہے۔ چوتھے روز جب وہ سویرے اٹھے اور وہ چلنے کو کھڑا ہوا تو جوان عورت کے باپ نے اپنے داماد سے کہا، ایک ٹکڑا روٹی کا کھا کر تازہ دم ہو جا، اس کے بعد تم اپنی راہ لینا۔ سو وہ دونوں بیٹھ گئے اور مل کر کھایا پیا۔ پھر جوان عورت کے باپ نے شخص سے کہا، رات بھر اور ٹکنے کو راضی ہو جا اور اپنے دل کو خوش کر۔ سنیے، کہتا اپنے دل کو خوش کر۔ پر وہ مرد چلنے کو کھڑا ہو گیا، لیکن اس کا خسر اس سے بے حد ہوا۔ پھر اس نے وہیں رات کاٹی، اور 5ویں روز وہ صبح سویرے اٹھا تاکہ روانہ ہو، اور اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، ذرا خاطر جمع رکھ اور دن ڈھلنے تک ٹھہرے رہو۔ سو دونوں نے روٹی کھائی، داماد نے اور سسر نے۔ جب وہ شخص اس کی حرم اور اس کا نوکر لے کر چلنے کو کھڑے ہوئے تو اس کے خسر یعنی اس جوان عورت کے باپ نے اس سے کہا، دیکھ اب تو دن ڈھلا اور شام ہو چلی، سو میں تم سے منت کرتا ہوں کہ تم رات بھر ٹھہر جاؤ، دیکھ دن تو خاتمہ پر ہے، سو یہیں ٹک جا، تیرا دل خوش ہو۔ پھر سنیں، تیرا دل خوش ہو اور کل صبح کو تم اپنی راہ لگانا تاکہ تو اپنے گھر کو جائے۔ اور آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ شخص اسی رات رہنے پر راضی نہ ہو بلکہ لکھے کہ وہ روانہ اور بےہوش کے سامنے پہنچا۔ یہ یروشلم تھا، یہی یروشلم ہے، آپ کے پاس بائبل میں بریکٹ میں لکھا ہوگا۔ اور یہ واقعہ میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہاں پر ہمیں شخصی بت پرستی نظر آتی ہے، اور یہ غیر اقوام سے تھا شخص جو اس کا سسر ہے، اور اس نے ڈفرنٹ طریقوں سے اسے روکا، اور جب روکا، اور یہاں پر اس شخص نے شخصی طور پر، جو لاوی ہے، اس نے شخصی طور پر اس کے بتوں کو پوجا، اور وہاں پر اس نے خوشی منائی، رات بھر انجوائے کیا، جشن کیا، اور اس طرح سے یہ ہمیں یہاں پر روحانی، اخلاقی اور سماجی ابتری یہاں پر نظر آتی ہے، اور یہ خرابی کا بڑا ذریعہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ جو ہے وہ آگے پڑھ سکتے ہیں قبائلی گراوٹ کو 19ویں باب کی 10ویں سے 30ویں تک آپ اسے جو ہے وہ ہوم ورک کے طور پر آپ گھر پر اسے اسٹڈی کریں۔ اور اس کے بعد جو ہے پوائنٹ نمبر 3 بتاتا ہوں، یہ قبائلی شورشیں ہیں، یہ 20ویں باب سے 21ویں باب تک چاہتی ہیں، اور آپ ان کو بھی ضرور اسٹڈی کیجیے گا تاکہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان پر مزید جو ہے وہ اگلی جو کلاس ہے اس میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکوں، چونکہ میں ہی چاہتا ہوں کہ آپ ضرور جب میں آپ کو یہ پڑھاتا ہوں تو آپ اسے اسٹڈی کریں، چونکہ اگر آپ اسے پڑھیں گے نہیں تو پھر میں ایک بار اگر آپ کو پڑھا کر اور اسے آگے بڑھتا چلا جاؤں گا تو پھر یہ کچھ تو آپ کی سمجھ میں آئے گا، کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن جب آپ نے ایک بار اسے اسٹڈی کیا ہوگا، اسٹڈی مینس کہ آپ ریڈنگ ہی کر کے آئیں، اسٹڈی تو چلیں میں آپ کے ساتھ یہاں پر ہم بائبل کالج میں کرتے ہیں، بائبل اسکول میں یہاں پر کر رہے ہیں FOG کے، لیکن اگر آپ ریڈنگ کر کے آئیں گے تو جب یہاں سے دوبارہ پڑھا جائے گا تو آپ آٹومیٹکلی
ہاں جب ہم ہنٹس کے طور پر بھی بات کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں جی یہ میں پڑھ کے گزرا ہوں اور اسی کے بارے میں جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے. تو اس طرح سے پھر 2 دفعہ جو ہے وہ ریویژن جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اس بات کو بڑے سمجھیں اور آپ کو ضرور یہ کرنا پڑے گا چونکہ آپ کو بائبل پڑھنے کا شوق ہے, بائبل سیکھنے کا شوق ہے, اور یہ اس بات کی شہادت ہے کہ آپ جو ہے وہ اس بائبل اسکول کا جو وہ حصہ ہیں, اور انٹرنیٹ کی دنیا کو اور اپنے موبائلز کو جو ہے وہ آپ خدا کے جلال کے لیے اور اپنی روحانی, اخلاقی اور سماجی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. یہ بڑی زبردست جو ہے وہ بات ہے. سو اب تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں. میں اب قضات کی کتاب کا تھوڑا سا جو ہے وہ بارے میں جو ہے وہ آپ کو اسٹڈی دینا چاہتا ہوں, سمجھانا چاہتا ہوں. اس کے پس منظر پر بات کرتے ہیں تھوڑا وقت. قضات کی کتاب وہ اہم تاریخی دستاویز ہے جو بنی اسرائیل کے ملک مودا پر قبضے اور اس کے بادشاہ مانگنے کے مطالبے کے ادوار کو آپس میں ملاتی ہے. قاضیوں کا دور تقریباً جو دور تھا وہ 1375 سے لے کر 1050 قبل از مسیح بیان کیا جاتا ہے. اس وقت کے دوران بنی اسرائیل ایک مشترکہ اتحاد یا قبائل کے متعدد گروپوں کی صورت میں رہے. جس میں نے آپ کو پہلے سمجھایا نا کہ 3 قبیلے الگ ہو گئے, 5 الگ ہو گئے, 2 الگ ہو گئے, جو آپس میں ملتے رہے, جن کا ذہن دل خیال ملا, اسٹریٹجی پلاننگس ملی, ان کی کھانے پینے, رہنے سہنے, زراعت اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ چیزیں فراہم کرنے کی جو روزمرہ زندگی کی ضرورت کی تھیں, تو وہ آپس میں متحد ہو گئے. گروپوں کی صورت میں یہ رہے ہیں. کتاب کا نام ان افراد سے لیا گیا ہے جنہوں نے اسرائیلیوں کی رہنمائی اور انہیں بچانے کے لیے مخصوص اوقات میں استعمال کیا. بنی اسرائیل خدا کے خلاف بغاوت کرتے اور اس کے نتیجے میں پڑوسی قوم کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے. جیسے میں نے آپ کو 9 طرح سے پہلے بتایا, وہ فوجی افسران سرکاری مجسٹریٹ کی طرح کام کرتے تھے. مینس کے زبردست آرمی کے جو افسران ہوتے ہیں, زبردست کور کمانڈر, جو کمانڈو اسپیشل فورس ہوتی ہے, اور پھر مجسٹریٹس کی طرح جو ہے, ججوں کی طرح جو ہے یہ کام کرتے تھے. مینس کہ یہ لڑتے بھی تھے, یہ زراور بھی تھے, اور یہ جا کر غیر قوم کو مارتے بھی, اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کا جو ہے وہ بطور جج جو ہے وہ ان کے جھگڑے, مسائل, پرابلم, ان کا انصاف بھی بڑی دنائی کے ساتھ کرتے تھے. بہت سے قاضی محض چند ایک قبائلی چھوٹے علاقے کی رہنمائی کرتے تھے, جبکہ دیگر قاضی سارے اسرائیلی علاقے میں خدمات سر انجام دیتے تھے. شامل کو جسے پیشتر بنی اسرائیل کے آخری قاضی اور پہلے نبی کے طور پر تسلیم کرتے ہیں, اس کتاب میں شامل نہیں کیا گیا ہے. یہ بات واضح نہیں کہ قضات کی کتاب کس نے تحریر کی. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کوئی نامعلوم شخصیت قرار دی جاتی ہے. البتہ کتاب کے مضامین میں یہ خاص حصے ہم دیکھتے ہیں یا درج ذیل ہیں. یہ دورانیے کس دورانیے میں جو ہے یہ لکھی گئی تھی, اس کے 3 پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی, پوائنٹ نمبر 1 ہے, جب ایلی اور سیمول کے دور میں عہد کا صندوق سلا کے مقام سے ہٹا دیا گیا تھا. یہ قضات کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 31ویں آیت, اور پھر 20ویں باب کی 27ویں آیت تک ہمیں ملتا ہے. اور اس کے بعد سیمول کی پہلی کتاب اس کا 4تھا باب اور اس کی پہلی جو ہے پہلی آیت سے لے کر 11ویں آیت تک جو ہے وہ ہمیں یہ سارا سلسلہ ملتا ہے. پوائنٹ نمبر 2, مصنف اکثر بیان کرتا ہے کہ ان ایام میں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہیں تھا. جب وہ قاضیوں کے دور میں یہ بات کر رہا ہے, کہ قاضیوں کے دور میں کہہ رہا ہے کہ کوئی پراپر بادشاہ نہیں تھا لیڈ کرنے کے لیے. یہ 17ویں باب کی آیت نمبر 6 ہے, 18ویں باب کی آیت نمبر 1 ہے, پھر 19ویں باب کی آیت نمبر 1 ہے, پھر 21ویں باب کی آیت نمبر 25 ہے. قضات کی کتاب کے ریفرنس سب بتائے میں نے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی اس وقت اسرائیلی بادشاہت کا دور موجود نہیں تھا.
बल्कि छोटे छोटे लेवल पर हमें बादशाहों के तरीके तरतीब मिलते थे काजी के तौर पर। पॉइंट नंबर 3, यरूशलेम अभी जबूनियों के कब्जे से लिया नहीं गया था। अब ये पॉइंट नंबर 3 में जो है यरूशलेम प्रॉपर तरीका से जो जबूनी वहां पर बसते थे उनसे नहीं लिया गया था, क्योंकि ये उन्हें छुड़ा नहीं सके थे अच्छे तरीकों के साथ। और ये जो है वो आप सैमुअल की दूसरी किताब है, उसके 5वें बाब के आयत नंबर 7 को जो है वो आप तलावत कर सकते हैं। जो बात मैं कह रहा हूँ, ये 3 इशारे हमें ये बताते हैं, जो मैंने 3 पॉइंट आपको बताए। इस किताब को तहरीर करने का काम साउल बादशाह के दौर के बाद यीशु मसीह से 1050 कबल मसीह दाऊद बादशाह के यरूशलेम पर कब्जा करने 1000 मीन्स की 1000 में मुकद्दस दाऊद आगे फिर पहले मुकम्मल कर ली गई थी। ये किताब यहूदियों की किताब है। तालमुद तालमुद यहूदी तसनीफ का वो मजमुआ जो यहूदी मजहबी कवानीन की बुनियाद फराहम करता है। किताब की इब्तिदा को सैमुअल से मिलाती है और इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि सैमुअल ने या तो ये किताब लिखी या फिर इसके अदरात या इसकी अदरात की, जैसे मैंने पहले आपको कोड किया। आइए असल में मैं तहरीर कर लेता हूँ, चूँकि इतनी बातें उतनी फिर याद नहीं रहती हैं, तो फिर मैं उसे रीड भी करता हूँ आपके साथ और फिर से मिसाल आसान समझाने की कोशिश करता हूँ। कहा यह जाता है, कुछ आलम ये कहते हैं, चूँकि जैसे जैसे अभी बाइबल मुकद्दस के तराजुम आते जा रहे हैं और तहकीक होती जा रही है, वो सियासी बातें जो आज से पहले सालों सदियों पहले नई इल्म में थी, नई समझ में थी, और अब बहुत से खुदाम जो है वो उन वक्तों में जा रहे हैं, उन दौर में जा रहे हैं, साइंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सी कुतुब को इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत तरीक़ों से बाइबल के इल्म को, फिर जो गैर इल्हामी कुतुब हैं जो पुरानी लिखी गई हुई हैं, यहूदियों की लिखी गई हुई हैं, यहूदी जो है राइटर्स की लिखी हैं या मसीही राइटर्स की लिखी हैं, या इसके अलावा जो दीगर अक़वाम थी और जो उनमें आलिम थे, जो राइटर्स थे, किताबें लिखते थे, फिर उनको जो है वो स्टडी करके बड़े ऊपर लेवल पर जो है वो हमारे लोग हमारे लिए और आपके लिए जो है वो सहूलत फराहम करें इस दौर में कि किस तरह से हम जो है वो बाइबल मुकद्दस की सदाकत को ठीक तरीक़ा से जान कर और इस पर ईमान रख कर साबित कदम रहकर दूसरों को इसकी खुशखबरी सुनाने का जो है वो सबब बन सकें। बड़े ध्यान से समझिएगा इन वाली बातों को। और इसीलिए वो यहाँ पर बता रहा है कि हो सकता है कि ये किताब सामुएल ने लिखी है या फिर सामुएल ने इस किताब को लिखने में जो वो मदद की है, या किताब को लिखने के बाद सामुएल ने जो है वो इसको स्टडी किया, चेक किया, ओके किया। लेकिन ये बात क्या से रही है, ख्याल है, हरफ आखर नहीं है। बड़े ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ये बात बहरहाल यकीनी है कि ये किताब इसराइल के साथ खुदा के अहद के तनाज़ुर में तज़ाद के दौर के बयान और तज्जिया पेश करती है, जो मैंने पहले पढ़ा था। एग्जाम्पल के तौर पर तज़ाद की किताब 2 बाब उसकी पहली 5 आयत, अहद बनी इसराइल के साथ खुदा का ताहयात मुआहदा था। क्योंकि खुदा ने बनी इसराइल से ताहयात मुआहदा किया था कि मैं आपको उसमें ले जाऊंगा और उस मुल्क में बसाऊंगा, और खुदा ने इब्राहिम से वादा किया था, हमें पैदाइश की किताब में मिलता है। और उसी वादे की तजदीद यहाँ पर जो है वो खुदा ताहयात मुआहदे के तौर पर करता है। आपको बताते चूँकि आपने मिस्टेक की, गलती की, मेरी बात को नहीं माना है, इसलिए मैं जो है वो आपके पहलुओं में से कांटों की तरह रखूंगा, दूसरी कौमों पर आपको चढ़ाता रहूंगा। चूँकि ये खुदा का ताहयात मुआहदा था, लेकिन ये ख़राब करते रहे, जिसकी वजह से फिर खुदा को थोड़े थोड़े कवानीन, कानून, तरीके जो है वो बदलने पड़े। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर करके जाऊँगा, याद रखिएगा। जब खुदा आपको बुलाता है तो आपकी बुलाहट में ताहयात खुदा तब्दीली नहीं करता। जो आपकी बुलाहट है वो आपकी बुलाहट ताहयात में ऐसी रहेगी, लेकिन उस बुलाहट में आपकी जो विजन्स हैं उसके डायरेक्शन खुदा चेंज करता रहता है। जो मतलब जब खुदा आपको बुलाता है और उसके बाद खुदा जो आपको रोया दिखाता है, तो रोया में आकर खुदा आपको डायरेक्शन जो है वो चेंज करता रहेगा। और उसकी वजह कई बार खुदा का मंसूबा होता है और ज़्यादातर जो है वो डायरेक्शन चेंज करने का सबब जो है वो हम खुद ही बन जाते हैं। जैसे अभी 40 दिन का सफ़र था,
ملک کنعان میں پہنچنے کا، لیکن اپنی ملی جلی بھیڑ اور بغاوت کے سبب سے، گناہ کے سبب سے 40 سالوں پر چلے گئے۔ جو خدا نے بلایا تھا، جو بلاہٹ تھی بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر لا کر ملک کنعان میں لے جانے کی، اسے خدا نے چینج نہیں کیا۔ لیکن چونکہ ساتھ ساتھ وہ بیچ میں خرابیاں پیدا کرتے رہے، بنی اسرائیل کو ہم خرابیاں پیدا کرتے رہے، اور اس لیے پھر خدا ڈائریکشن چینج کرتا رہا، گما کر خدا وہی بندے کرایا، لیکن اس کا سبب بنی اسرائیل خود تھے۔ اور قضات کی کتاب میں بھی جتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں، جتنی غیر قوموں کے ظلم و ستم آئے ہیں، وہ بھی اس کا خمیازہ انہوں نے خود ہی بھگتا ہے اور خود ہی بھگت رہے ہیں اور یہ خود ہی بنے ہیں۔ اور شاید یہاں پر ایک اور بات کرتا جاؤں، ہم بھی کئی بار جب خدا ہمیں بلاتا ہے تو، اور جب ہمیں خدا بلاتا ہے تو خدا ہماری بلاہٹ کبھی بھی چینج نہیں ہوتی ہے، لیکن بلاہٹ میں جس کام کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہوتا ہے اس کی ڈائریکشن، اس کی رویا چینج ہوتی رہتی ہے۔ لیکن خدا رویا کا ڈائریکشن چینج کر کے پھر بھی خدا لاتا ہمیں بلاہٹ کے اسی حصے پر ہے جس کے لیے خدا نے ہمیں اپنے خاص ارادہ کے موافق جو بنایا ہوتا ہے۔ اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھے گا۔ اور یہاں پر خدا نے تا حیات جو ہے وہ معاہدہ کیا ہوا تھا بنی اسرائیل سے، لیکن ان کی خرابی کے سبب سے جو کہ اس کے قوانین اور وعدوں اور ان لوگوں کی اس کی وفاداری فرما برداری پر مبنی تھی۔ موسیٰ نے یہ نبوت کی تھی، اگر بنی اسرائیل نے خدا کے عہد کے تقاضوں سے بغاوت کی تو وہ غیر اقوام کے ہاتھوں ظلم و ستم اٹھائیں گے یا خدا کی لعنت ان پر آئے گی، یا پھر ان کے نوکر بن جائیں گے۔ آپ استثنا کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 25ویں آیت کو پڑھیں، یہاں پر یہ سارے معاملے ہیں۔ اور پھر قضات کی کتاب کے سارے معاملے ملتے ہیں، وہاں پر موسیٰ نے اس بات کو کوڈ کیا تھا، نبوت کی تھی مقدس موسیٰ نے کہ بنی اسرائیل سن لو، اگر آپ خدا کے تقاضوں پر پورا نہ اترے یا خدا کی لعنت آپ پر آتی رہے گی، یا آپ غیر کاموں کے ہاتھوں پڑتے رہو گے، ظلم و ستم برداشت کرتے رہو گے، یا پھر آپ جو ان کے نوکر بن کے زندگی بسر کرو گے۔ اور قضات کی کتاب اس تاریخی نبوت کی حمایت اور تصدیق کرتی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ یہ قضات کی کتاب کا پس منظر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اس کتاب کا جو مقصد ہے وہ 2-4 لائنوں میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں۔ قضات کی کتاب تاریخی اعتبار سے بنی اسرائیل قوم کے پاک مقدس سرزمین میں یشوع کی وفات سے لے کر سیموئیل کے دور تک کا اہم بیان فراہم کرتی ہے۔ علم لاحیات کے نقطہ نظر سے یہ بنی اسرائیل کے قبائل کے موضع سرزمین میں بسنے کے بعد کے روحانی اخلاقی زوال کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ کتاب بڑے واضح طور پر ان تباہ کن نتائج سے پردہ اٹھاتی ہے جو بنی اسرائیل کو اس وقت بھگتنے پڑے جب انہوں نے سچے خدا کے عہد سے نافرمانی کی۔ خدا کو فراموش کرنا انہیں بغاوت اور اخلاقی گراوٹ جیسے طرز زندگی میں جھوٹے معبودوں کی طرف لے گیا، اور جب لے گیا تو پھر خدا اپنی قدرت سے، پھر نکوس کے زور سے قاضیوں کو اٹھاتا رہا اور وہ ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے رہے، اور اس طرح خدا جو ہے وہ ان کا انصاف کر کے غیر قوم سے نہیں بچا کر پرسکون زندگی بسر کرتا رہا۔ اس کتاب کا جو مقصد ہے یہ بائبل مقدس میں لکھے جانے کا وہ یہ ہے۔ ابھی ہمارے پاس صرف 8 منٹ بچے ہیں کیونکہ ہماری کلاس وہ 7 سے پاکستانی ٹائم پر 8:30 مینس کے تقریباً ٹوٹل 90 منٹ یا 1.5 گھنٹہ ہماری جو ہے وہ کلاس ہوتی ہے۔ تو ان 8 منٹس میں جو ہے وہ میں ذرا ان ساری باتوں کو دوبارہ ریویو کر دوں جو آج میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی ہیں، اور پھر ٹائم بچا تو ضرور 2 منٹ آپ میں سے کوئی ایک بات کر سکے گا یا کوئی 2 بات کر سکیں گے۔ اس جو کچھ پڑھایا گیا ہے اس کے متعلق کوئی کوشچن ہو یا کوئی اور دیگر بات ہو جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی قضات کی کتاب کے متعلق، اور اس کی پہلی 3 آیات ہم نے پڑھی کہ
کس طرح سے خدا کا ہاتھ ان پر ہے، اور پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ قاضیوں کا دور پیدا کیوں ہوا، یہ قاضیوں کا دور آنے کی وجہ کیا بنی، اور اس کی وجہ بنی اسرائیل خود تھے، کیونکہ خدا کے عہد کو انہوں نے توڑا، اور خدا نے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ساتھ عہد نہیں باندھنے ہیں، ان کے خداؤں کو نہیں ماننا ہے، اور یہ ساری مسٹیکس اور غلطیاں جو ہیں وہ انہوں نے کی، اور اس وجہ سے پھر خدا نے کہا کہ میں آپ کے درمیان ان قوموں کو رکھوں گا، اور جیسے جیسے پھر خدا ان قوموں کو ان پر چڑھاتا، اور جب یہ ظلم سہتے، ان کو پتہ لگتا کہ ہمارا خدا موجود ہے جو ہمارے باپ دادا کا خدا ہے، پھر یہ روتے، پھر چلاتے، پھر روزہ رکھتے، پھر خدا کسی قاضی کو اٹھاتا، وہ ان کا بھی انصاف کرتا، اور پھر دوسری قوموں سے بھی جو ہے وہ انہیں رہائی بخشتا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ میں نے آپ کو اس کتاب کے جو لکھے جانے کا پرپس اور مقصد ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو اس کا ایک خاکہ بتایا، اور خاکے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قضات کی کتاب 3 بڑے حصوں میں جو ہے وہ تقسیم ہے، باب وائز، آیت وائز، اور جو اس میں واقعات ہیں اس کے مطابق۔ اور پھر میں نے یہ خاکہ آپ کو بتایا، اسٹرکچر میں نے آپ کو بتایا کہ یشوع کے بعد کنعان کی صورتحال اور قاضیوں کی پیش روی، اور اس میں 2 بڑے حصے میں نے 2 پوائنٹس آپ کو بتائے تھے، ایک نافرمانی اور دوسرا برگشتگی، اور اس کے ریفرنس بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ پھر دوسری بڑی ہیڈنگ، بنی اسرائیل کی غیر اقوام کے ہاتھوں ظلم و ستم سہنے، اور پھر ان ظلم و ستم سے ان کو رہائی دینے کے لیے قاضیوں کی بدولت جو ہے وہ تاریخ ہمیں ملتی ہے، قاضیوں کے بدولت جو ہے وہ رہائی کی تاریخ ملتی ہے۔ اور اس میں نے کم از کم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ 9 قوموں کا ذکر میں نے کیا، 9 طرح سے ظلم و ستم اور ادوار میں نے بتایا آپ کو، چھوٹے چھوٹے ادوار ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے دور ہیں اصل میں، کیسے کیسے جو ہے وہ پہلے دور میں بتایا میں نے، میسوپوٹامیہ کے لوگ اٹھ گئے، پھر موابی اٹھ گئے، پھر فلسطی اٹھ گئے، پھر کنانی اٹھ گئے، پھر مدیانی اٹھ گئے، اور پھر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یائر کے ادوار میں کس طرح کی جو مشکلات ہیں، ابھی ملک کے دور میں، اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عمومی قوم اٹھ گئی، پھر چھوٹے قاضی آ گئے جو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں تھے، ان کے متعلق میں نے بتایا، ایلون ہے، ابرون ہے، اور اس کے بعد جو بڑا تھوڑا واقعہ میں نے بتایا وہ شاید نامہ تھا، فلسطین ظلم و ستم، اور اس دوران شمسون کو خدا نے کھڑا کیا، اور شمسون کی زندگی کے 4 حصے میں نے پھر آپ سے شیئر کیے، اس میں شمسون کی پیدائش اور بلاہٹ ملتی ہے، پھر شمسون کا غیر ایماندار لڑکی سے شادی کرنا ملتا ہے، پھر شمسون کے نمایاں جو کارنامے ہیں ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، پھر شمسون کا زوال ہے، کیسے وہ فلسطین کے ہاتھوں پھنسا اور اس نے خدا کے نظیر ہونے کے بھید کو غیر قوموں پر کھول دیا، اور پھر اس کا سر سے وہ بال کاٹے گئے، اور پھر اس کا زوال ہے، اور پھر وہاں پر وہ معافی مانگتا ہے، اور کس طرح سے پھر وہ بحال ہوتا ہے، یہ میں نے بتایا۔ اور پھر تیسری بڑی ہیڈنگ تھی بنی اسرائیل کی روحانی، اخلاقی اور سماجی ابتری، اور بنی اسرائیل کی روحانی، سماجی اور اخلاقی ابتری میں نے بتایا کہ 3 بڑے پوائنٹ تھے۔ پہلا پوائنٹ تھا بت پرستی، اور بت پرستی میں انہوں نے صرف قبائلی طور پر بت پرستی نہیں کی، بلکہ انہوں نے شخصی پرسنل جا کے بھی جو ہے وہ دوسری قوموں میں ان میں شادیاں کی، اور میں خریدیں، اور پھر جو ہے وہ جا کر کس طرح سے ان کے خداؤں کو مانا، اور شخصی بھی جو ہے وہ بت پرستی میں یہاں پر ملتی ہے، پھر قبائلی بت پرستی بھی ملتی ہے، یہ 17واں اور 18واں باب میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یہ سیکھا۔ اور پھر اخلاقی گراوٹ میں خرابی کیسے پیدا ہوئی، اخلاقی گراوٹ میں جو خرابی پیدا ہوئی، میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سے شخصی گراوٹ میں انہوں نے خراب کی، وہاں پر بلکہ 19ویں آپ کی پہلی 9 آیات میں نے آپ کے سامنے ریڈ کی، وہاں پر کہ شخص نے حرم خریدی ہے، پھر وہ اپنے لینے گیا اسے کے لیے، اور پھر اس کے سسر نے جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ اسے اخلاقی، شخصی اخلاقی بددیانتی پر جو ہے وہ اسے بار بار منایا ہے، آج صبح رک جا، آج دوپہر رک جا، 2 والے کھا لے، 2 ٹکڑے کھا لے، خوش ہو جا، رات ہو گئی ہے، شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا ہے۔ تو یہ شخصی خاندانی طور پر خرابیاں کی۔ کئی بار ہم بھی چلے جاتے ہیں، ہم خادم ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، راست باز ہوتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی شخصی طور پر، خاندانی طور پر شادی بیاہوں میں چلے جاتے ہیں، کسی پکنک پارٹیز میں چلے جاتے ہیں،
جو اتنے روحانی لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. اور کئی بار پھر ہمیں رشتے ناتوں کو اور رشتے ناتوں کو جو ہے وہ عزیز رکھ کے ہم ان کی بات مان جاتے ہیں اور وہ کچھ کر جاتے ہیں جو خدا کی نظر میں اچھا نہیں ہے. اور یہ پھر اس طرح سے ہماری یہ اخلاقی گراوٹ ہے خدا کی نظر میں. اخلاقی گراوٹ میں روحانی حالت بھی خراب ہوتی ہے, اخلاقی بھی اور معاشرتی طور پر بھی خراب ہوتی ہے. کیونکہ کئی رشتے دار پھر کہتے ہیں یہ تو اپنے گھر سے اپنے چرچ بڑا روحانی لے ہاں لگ پتا گیا سورے گیا ہے. دیکھے انہوں خدا نال سورے زیادہ پسند نے, انہوں رشتے ناتے زیادہ پسند نے. اوتھے پلپٹ تے منادی کردا ہے, بڑی دعا کردا ہے, بائبل پڑھدا ہے اور اج ویکھ لو. سو یہ شخصی اخلاقی گراوٹ کے زمرے کی باتیں ہیں. اور پھر قبائلی طور پر بھی انہوں نے بڑی خرابیاں کی. اور پھر انہوں نے تیسرا پوائنٹ میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے قبائلی سورشیں کی. اس کو جو ہے وہ ہم ضرور ان حصوں کو دوبارہ جو ہے وہ پڑھ کر اور پھر ہم آگے دوبارہ نیکسٹ کلاس میں جو ہے وہ جائیں گے. اور جب نیکسٹ کلاس نیکسٹ فرائیڈے میں پھر ہم اس کتاب کو جو ہے وہ یہ بھی سمجھیں گے, اس کتاب کے جائزے کو بھی جو ہم سمجھیں گے, اور اس کتاب کی جو نمایاں خصوصیات ہیں اسے بھی ہم سمجھیں گے. اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ قضات کی کتاب جو ہے وہ اس کی جو تکمیل ہے وہ نئے عہد نامہ میں کس طرح سے ہے. اور پھر قضات کی کتاب کو جو ہے وہ ہم اور جو ہے وہ تھوڑا سا ہم پڑھیں گے, اس کے شخصی اخلاقی جو ہے وہ سارے حالات کو پڑھیں گے مختلف طریقوں سے. جیسے افتاء کے بارے میں ہم پڑھیں گے, اور پھر افتاء کے بعد جو ہے وہ ہم دیبرا دبورا پر تھوڑا سا وقت ہم اسپینڈ کریں گے اسٹڈی کے طور پر, اسے ہم ریڈ کریں گے. لیکن ابھی میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگلے فرائیڈے تک پلیز اس کتاب کو پڑھیں, اور اس کتاب کو پڑھنے کا جو فارمولا ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پہلے دن آپ پہلا اور دوسرا باب پڑھیں, دوسرے دن آپ تیسرا چوتھا باب پڑھیں, اور پھر تیسرے دن آپ پانچواں چھٹا, اور پھر چوتھے دن آپ ساتواں اور آٹھواں, پانچویں دن آپ صرف نواں پڑھیں, اور چھٹے دن جو ہے وہ آپ 10واں اور 11واں پڑھیں, اور پھر ساتویں دن آپ 12واں مطلب اس طرح سے 6-7 دن پورے ہو جاتے ہیں. 12واں 13واں پڑھیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے 14ویں سے لے کر 16ویں تک پڑھیں, اور پھر اس کے بعد 17ویں سے لے کر 18ویں تک پڑھیں, اور اس کے بعد 19ویں لے کر جو ہے 19ویں سے لے کر 21ویں تک جو ہے وہ پڑھیں. اور اس طرح سے جو ہے یہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 9 دنوں میں 1 2 3 4 6 7 8 10 دنوں میں آپ 21 باب کو جو ہے وہ بڑے طریقہ سے پڑھ لیں گے. اور آپ کو قضات کی کتاب کا جو ہے وہ سیریل وائز, جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ جیسے ڈرامہ سیریل وائز چلتا ہے, ایک کہانی کہاں پر ختم ہوتی ہے اور کہاں سے پھر اس کا نیا سرا شروع ہوتا ہے, اور پھر وہ کس طرح سے ڈرامے طور پر قسط وائز سیریل وائز جو وہ چلتی ہے, اس طرح سے آپ اس کتاب کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اور پھر آپ اس کتاب کے جو ہے وہ اچھے طریقہ سے آپ کو اسٹڈی لیول پر جو ہے وہ سمجھ آئے گی. سو اب خدا آپ کو برکت دے, اور خدا آپ کے جو ہے وہ ساتھ ہو, اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج کی جو کلاس ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچی ہے. اسی دوران میں رکوں گا یہاں پر. اگر آپ کا کوئی ایک کوشچن ہے یا کوئی ایک بات ہے جو جلدی ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے پتہ ہے کہ وہ دوران اپنی جاب جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ بول نہیں سکتے ہیں, لیکن جو بول سکتے ہیں کوئی ایک اگر کچھ بولنا چاہتا ہے تو پلیز جلدی سے. جی پاس صاحب اگر اجازت ہو تو. یس پلیز اجازت ہے سر. اس تیسرے چیپٹر میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہے, بلکہ میں نے اس کو پڑھا ہے, یہ بیل کا پینا یا پینا, اس کا صحیح لفظ کیا ہے؟
اور اس کے میننگ کیا ہیں. آپ نے بتایا ہے کہ یہ ہڈی ہے اور یہ اگر مناسب ہو تو سرچ کر کے بتا دیں کہ کون سی حصے کی ہڈی ہے یہ. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ دوسرے چیپٹر میں یہ یشوا کی جس پہاڑ پر وفات ہوئی ہے اس کا تلفظ تھوڑا سا ذرا بتا دیں. اوکے چیپٹر نمبر 2 ہے، پہلے ہم اس کے تلفظ کو سمجھیں. چیپٹر نمبر 2 جہاں پہ یشوا کی وفات ہوئی ہے اور انہوں نے دفن کیا ہے وہاں پہ ایک پہاڑ کا نام ہے شمال کی طرف اس کے جو ہے. آپ ورس تھوڑی بتا سکتے ہیں مجھے؟ جی ہے ورس میں بتاتا ہوں، ایک منٹ ذرا. یہ چیپٹر 2 ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں. یہ ورس یہ دوسرے چیپٹر میں ہے جہاں پہ یشوا کی وفات ہوتی ہے اور اس کو جو ہے وہ دفن کرتے ہیں. جی آپ 8ویں نامی آیت ہے. ہاں جی بالکل ادھر ہی ہے. یہ نامی آیت میں ہے. ٹھیک ہے، پڑھیں آپ. یہ کون سا پہاڑ ہے؟ یہ مجھے اس کا تلفظ جو ہے یہ کریکشن کر دیں. یہ پہاڑ کا جو ہے یہ کوہ. آپ کیا پڑھنا چاہیں؟ آپ پڑھیں، ریڈ کریں. میں تو اس کو جاس پڑھ رہا ہوں. جاس کوہ جاس نہیں، کوئی جاس نہیں ہے، یہ ہے لفظ ہے بے این سین. چلو پھر بھی آپ ڈکشنری کر کے اس کو کنفرم کر دینا. ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ لفظ ٹھیک ہے، لیکن چلے پھر بھی میں ڈکشنری کر کے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیتا ہوں آپ کو، تاکہ ہاں آپ جی کو